فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 37 پڑھیں گے۔ 18واں باب ان معجزات کا بیان جو شیرخوار بچوں اور حیوانات میں ظاہر ہوئے۔ پارٹ نمبر 36 میں ہم نے 10واں معجزہ بیان کر دیا تھا، اور پارٹ نمبر 37 کا آغاز صفحہ نمبر 357 11ویں معجزے سے کرتے ہیں۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ہرنی کی طرف ہوا جو ایک خیمے کے طناب سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے جو آن حضرت کو دیکھا بقدرت خدا بولی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، میرے 2 بچے بھوکے پیاسے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ اترا ہوا ہے، مجھے رہا کر دیجئے، میں ان بچوں کو دودھ پلا کر ابھی آ جاؤں گی، پھر مجھے ان رسیوں سے باندھ دیجیے گا۔ حضرت نے اس سے خدا کا اقرار لیا کہ ضرور واپس آئے گی اور رہا کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی۔ حضرت نے اس کو اسی طرح باندھ دیا۔ جس شخص نے اس کو شکار کیا تھا وہ منافق تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے نفاق سے توبہ کی اور اس کا اسلام نیک و بہتر ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس ہرنی کو میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اس کو خود رہا کیے دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر حیوان اپنی موت کو جانتے جس طرح تم کو معلوم ہے تو کبھی کوئی حیوان سیر ہو کر نہ کھاتا۔ اور راوندی اور ابن بابویا نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ کسی نے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ دوسری مرتبہ پھر وہی آواز سنی لیکن کسی کو نہ دیکھا۔ تیسری مرتبہ ایک ہرنی کو دیکھا جو بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس عرابی نے مجھے گرفتار کیا ہے، میرے 2 بچے اسی درے میں ہیں، مجھے رہا کر دیجئے، میں ان کو دودھ پلا کر ابھی آتی ہوں۔ حضرت نے پوچھا ضرور واپس آئے گی؟ اس نے کہا اگر واپس نہ آؤں تو خدا مجھ پر اشاروں کے مانند عذاب فرمائے۔ حضرت نے اس کو رہا کر دیا۔ وہ بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ گئی۔ حضرت نے اس کو باندھ دیا۔ جب اس عرابی نے یہ حال دیکھا عرض کی یا رسول اللہ، اس کو رہا کر دیجئے۔ حضرت نے اس کو رہا کر دیا۔ وہ خوشی سے دوڑتی تھی اور کہتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ اور ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ اس ہرنی کو ایک یہودی نے گرفتار کیا تھا۔ جب وہ ہرنی اپنے بچوں کے پاس آئی اور اپنے رہا ہونے کا تذکرہ ان سے کیا تو بچے بولے کہ جناب رسول خدا تیرے ضامن ہوئے ہیں اور منتظر ہیں، ہم دودھ نہ پئیں گے جب تک حضرت کی خدمت میں حاضر نہ ہو جائیں۔ غرض وہ دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، حضرت کی مدح کر رہے تھے اور دونوں بچے حضرت کے قدموں پر اپنی پیشانی رگڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی رونے لگا اور مسلمان ہو گیا اور کہا ہرنی کو میں نے رہا کیا۔ لوگوں نے اس مقام پر ایک مسجد بنا دی۔ حضرت نے اس ہرنی کے گلے میں بطور نشانی ایک زنجیر ڈال دی اور فرمایا تمہارے گوشت صیاد پر حرام کرتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ کہ زید بن ثابت نے کہا خدا کی قسم میں نے اس ہرنی کو بیابان میں تسبیح و ذکر کرتے ہوئے سنا۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ اس شکاری کا نام اہب بن سما تھا۔ 12واں معجزہ صغار شیخ مفید راوندی اور ابن بابویا علیہم الرحمہ نے بہت سی موثق اور معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز حضرت کے پاس ایک اونٹ آیا اور چاروں پیر پھیلا کر لیٹ گیا اور اپنا سر زمین پر رگڑنے لگا اور فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ،
یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضرت نے فرمایا سجدہ صرف خدا کو کیا کرو، اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو بے شک عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ اب تک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں تو وہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت نے اونٹ کے مالک کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے۔ اس نے کہا سچ کہتا ہے، میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، اسی میں اس کو ذبح کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو مت ذبح کر۔ اس نے عرض کی بس سر و چشم منظور ہے۔ اور بسند معتبر جابر انصاری سے روایت ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ذات القرا سے واپس آئے اور مدینے کے قریب پہنچے، ناگا ایک اونٹ رسی توڑ کر بھاگا ہوا حضرت کی خدمت میں آیا، اپنا سینہ زمین پر رکھ دیا اور فریاد کرنے لگا، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ حضرت نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ عرض کی خدا اور رسول بہتر جانتے۔ فرمایا کہتا ہے کہ اب تک تو میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب جب کہ میری پشت مجروح اور لاغر ہو گئی اور میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو نہر کر کے میرا گوشت فروخت کر دے۔ پھر حضرت نے جابر سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کے مالک کو بلا لاؤ۔ جابر نے کہا میں اس کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا یہ اونٹ خود بتائے گا۔ غرض جابر اونٹ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جابر کہتے کہ وہ اونٹ مجھے بازاروں اور گلیوں میں گھماتا پھراتا ایک مقام پر پہنچا جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے حضرت اور مسلمانوں کی خیریت پوچھی۔ میں نے کہا کہ سب لوگ بخیر ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ہوں۔ میں نے کہا تم کو رسول خدا بلاتے ہیں۔ پوچھا کس کام کے لیے؟ میں نے کہا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے۔ وہ شخص میرے ہمراہ آیا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ اونٹ تیری ایسی ایسی شکایتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا سچ کہتا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت لے لے۔ غرض حضرت نے اس سے وہ اونٹ خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا اور سائلوں کی طرح انصار کے دروازوں پر جاتا، لوگ اس کا احترام کرتے اور چارہ اور کھانا دیتے۔ لڑکیاں اس کے لیے کھانا بچا کر رکھتی ہیں کہ جب وہ آئے گا تو کھلائیں گی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا آزاد کردہ ہے۔ وہ بہت فربا ہو گیا تھا۔ 13واں معجزہ بصائر الدرجات وغیرہ میں بسند معتبر جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک روز ہم لوگ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اونٹ آیا اور حضرت کے سامنے لیٹ گیا، روتا چلاتا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ حضرت نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں مرد انصاری۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ۔ وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے۔ پوچھا کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہتا ہے کہ تو اس سے بہت محنت لیتا ہے لیکن شکم سیر چارہ نہیں دیتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سچ کہتا ہے، میں صاحب عیال اور پریشان حال ہوں اور آپ کشی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کو پیٹ بھر کے کھانا دیا کرو اور جو کام چاہے لو۔ اس نے کہا یا حضرت میں اس سے ہلکا کام لیا کروں گا اور سیر رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ اونٹ اٹھا اور مالک کے ساتھ چلا گیا۔ 14واں معجزہ صفار راوندی ابن بابویا اور مفید علیہ رحمہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ کچھ بھیڑیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی اور اپنی روزی طلب کی۔ حضرت نے گوشت فندوں کے مالکوں کو بلایا اور فرمایا اپنے گوشت فندوں میں سے ان کا حصہ قرار دو تاکہ تمہارے اور جانوروں کا نقصان نہ کریں۔ ان لوگوں نے بخل سے کام لیا اور کوئی حصہ مقرر نہ کیا۔ پھر دوبارہ بھیڑیے آئے اور پھر ان لوگوں نے کوئی حصہ مقرر نہ کیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ آخر حضرت نے بھیڑیوں سے فرمایا جاؤ تم ان کی بھیڑوں کو کھاؤ، اور گوشت فندوں کے مالکوں سے فرمایا کہ تم اپنے گلے کی حفاظت کرو۔ اگر وہ لوگ راضی ہوتے اور ان کا کچھ حصہ مقرر کر دیتے تو قیامت تک حضرت کے مقرر کردہ حصے سے زیادہ بھیڑیے گوشت فندوں پہ تصرف نہ کرتے۔ 15واں معجزہ صفار وغیرہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ لیلۃ العقبہ میں منافقین نے حضرت کے اونٹ کو بھڑکانا چاہا۔ ناقے نے باحکم خدا حضرت سے عرض کی کہ خدا کی قسم اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تب بھی اپنے پیر دوسری جگہ نہ رکھوں گا۔ 16واں معجزہ راوندی اور ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ ایک روز حضرت انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے جس میں چند گوشت فندیں تھیں۔ جب ان گوشت فندوں نے حضرت کو دیکھا سجدے میں جھک گئیں۔
حضرت ابو بکر نے کہا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ کسی غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ 17واں معجزہ ابن بابویا اور راوندی نے روایت کی کہ ایک روز حضرت چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک عربی سرخ ناقے پر سوار آیا اور حضرت کو سلام کیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ ناقہ اس عربی کا نہیں ہے بلکہ اس نے چرایا ہے۔ ناقہ بقدرت خدا گویا ہوا کہ یا رسول اللہ، اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، اس عربی نے مجھے نہیں چرایا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور میرا مالک ہے۔ حضرت نے عربی سے پوچھا آج تو نے کون سی دعا پڑھی تھی کہ خدا نے تیرے لیے اونٹ کو گویا کر دیا؟ اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا اسی خدا کی قسم جس نے مجھے کرامتوں کے ساتھ محبوس فرمایا ہے۔ اے عربی، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تیری دعا کو لکھ رہے تھے، اور جس کو ایسی بلا درپیش ہو چاہیے کہ وہ اسی دعا کو پڑھے اور مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجے۔ 18واں معجزہ ابن بابویا، راوندی اور ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جب سرور کائنات نے خیبر فتح کیا، ایک خچر کو جو سیاہ یا نیلا تھا غنیمت میں لے لیا۔ وہ حضرت سے بولا میرے دادا کی نسل سے 60 خچر پیدا ہوئے اور ان پر پیغمبروں کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہوا، اور اب میرے سوا کوئی اس نسل سے باقی نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اور پیغمبر بھی نہیں۔ میں ہمیشہ سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ سے پہلے میں بادشاہان یہود کی ملک رہا ہوں، لیکن کبھی میں نے ان کی اطاعت نہیں کی بلکہ جان بوجھ کر ان کو اپنی پشت سے زمین پر پٹک دیا کرتا تھا۔ وہ میرے پیٹھ اور پیٹ پر مارا کرتے تھے۔ میرے باپ دادا نے مجھے بتایا کہ میرے جد اعلیٰ جناب نوح کے ساتھ کشتی میں تھے۔ وہ حضرت ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے تھے کہ اس خچر کی نسل سے ایک خچر پیدا ہوگا جس پر سید الانبیاء اور خاتم المرسلین سوار ہوں گے۔ حضرت زکریا نے بھی یہی خوشخبری دی تھی۔ الحمدللہ کہ خدا نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ حضرت نے فرمایا میں نے تیرا نام یافور رکھا۔ بعض کا قول ہے کہ ایفر رکھا، اور فرمایا کہ اگر تجھے مادہ کی خواہش ہو تو بیان کر۔ اس نے کہا نہیں۔ جب اس سے کہا جاتا کہ تجھ کو حضرت بلاتے ہیں تو وہ فوراً حاضر ہوتا۔ جب اسے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا جاتا تو وہ اس کے دروازے پر جاتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تو صاحب خانہ باہر آ جاتا اور وہ اشارہ کرتا کہ چلو تم کو حضرت بلاتے ہیں۔ حضرت کی وفات کے بعد وہ بے قراری سے دوڑتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں اپنے تئیں گرا دیا، وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ 19واں معجزہ، راوندی اور ابن شہر عاشوب وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ بنی عبدالقیس کا ایک گروہ حضرت کی خدمت میں آیا۔ وہ لوگ اپنے ہمراہ چند گوسفند بھی لائے اور حضور سے عرض کی کہ ان گوسفندوں میں چند نشانیاں کر دیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے پہچانی جائیں۔ حضرت نے اپنی انگشت مبارک سے ان کے کانوں کے نچلے حصے کو دبایا جس سے ان کے کان سفید ہو گئے۔ وہ علامت ان کی نسل میں آج تک موجود ہے۔ 20واں معجزہ، راوندی اور ابن عاشوب وغیرہ نے روایت کی کہ ایک روز حضرت کے پاس ایک عربی آیا جو ایک سوسمار گوہ پکڑ کر آستین میں چھپائے ہوئے تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم تم سے زیادہ کسی کو دشمن نہیں رکھتا ہوں۔ اگر اس کا خوف نہ ہوتا کہ میری قوم کے لوگ مجھے جلد باز کہیں گے تو بے شک تم کو قتل کر دیتا۔ حضرت نے فرمایا اے عربی ایمان لا۔ اس نے کہا یہ سوسمار ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لاؤں گا۔ حضرت نے اس سے فرمایا اے محبت کرنے والے سوسمار۔ اس نے بزبان فصیح جواب دیا لبیک و سیدک یا زینت اہل قیامت، اور سفید و نورانی ہاتھ منہ والوں کو بہشت میں لے جانے والے رسول کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ عرض کی اس خدا کی جس کا عرش آسمان پہ اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کے عجائب دریا میں ہیں اور اس کی صفتیں اور اس کی صنعتیں صحرا میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ رحموں کے اندر ہے۔ اس نے اپنا عذاب آگ میں قرار دیا ہے۔ حضرت نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ پروردگار عالمین کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی اس نے نجات پائی اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ہلاک ہوا۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا اس سے واضح تر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا آپ سے زیادہ کسی کو دشمن نہیں رکھتا تھا، اور اب اپنی جان اور اپنے باپ ماں سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ
شہادتین پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اپنے قبیلہ بنی سلیم کی جانب چلا گیا اور اس معجزے کا ذکر کیا تو 1000 آدمیوں سے زیادہ ایمان لائے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ عربی سعد بن معاذ تھے، حضرت نے ان کو ان کے قبیلے کا سردار بنایا تھا۔ 21واں معجزہ راوندی نے عبداللہ بن ادنہ سے روایت کی کہ وہ کہتے کہ ایک روز جناب رسول خدا کی خدمت میں ہم لوگ حاضر تھے کہ ایک مرد آیا اور کہا فلاں شخص کا اونٹ شرارت اور مستی کر رہا ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں آتا ہے، جو شخص اس کے پاس جاتا ہے اس کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت اس کے ساتھ روانہ ہوئے، ہم لوگ ان کے ساتھ چلے، جب اس نے حضرت کو دیکھا پاس آ کر سجدے میں گر پڑا۔ حضرت اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرنے لگے، پھر رسی منگا کر اس کی گردن میں باندھی اور اس کے مالکوں کے حوالے کی اور سفارش فرمائی کہ اس سے نرمی برتیں۔ دوسری سند کے ساتھ یہ قصہ جابر سے روایت کیا گیا جس میں مذکور ہے کہ وہ اونٹ بنی نجار کا تھا۔ جب حضرت اس کے پاس پہنچے اس نے شکایت دی کہ اس کا مالک اس کو چارہ نہیں دیتا۔ حضرت نے مالک سے سفارش کی اور اونٹ کو اس کی اطاعت کی تاکید فرمائی۔ 22واں معجزہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک اونٹ آیا اور حضور کے قدموں پر جھک گیا، اپنا منہ زمین پر ملنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ پھر حضرت نے اس شخص کو طلب فرمایا اور کہا کہ اس کو فروخت کر دے، اس نے انکار کیا۔ جب حضرت واپس ہوئے تو وہ اونٹ حضرت کے ساتھ ہو لیا۔ لوگوں نے ہر چند کوشش کی مگر وہ واپس نہ ہوا، چیخنے چلانے لگتا۔ آخر حضرت نے استدعا کی کہ اسے فروخت کر دے، میں خریدتا ہوں۔ اس نے مجبوراً بیچ دیا۔ حضرت نے خرید کر جناب امیر کو دے دیا، وہ حضرت کے پاس جنگ صفین تک رہا، اس پر سامان بار کیا جاتا تھا۔ 23واں معجزہ راوندی وغیرہ نے روایت کی کہ سعد بن عبادہ نے ایک رات جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی دعوت کی، وہ دونوں بزرگوار روزے سے تھے۔ حضرت نے فرمایا خدا کے رسول اور اس کے وسیع نے تمہارے یہاں افطار کی اور نیک بندوں نے کھانا کھایا اور دوسرے روزے داروں نے بھی افطار کی اور فرشتوں نے تمہاری لیے رحمت کی دعا کی۔ پھر وہاں سے چلے تو سعد نے کہا میرے دراز گوش پر سوار ہو جائیں، وہ بہت سست اور بدمزاج تھا۔ حضرت اس پر سوار ہوئے تو وہ اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی چوپایا اس کے برابر نہ تھا۔ 24واں معجزہ راوندی وغیرہ نے محدثان خاصہ و عامہ سے روایت کی کہ سفینہ آزاد کردہ حضرت جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ حضرت نے کسی جنگ میں مجھے بھیجا تھا، میں کشتی پر سوار جا رہا تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی، میرے ہمراہی اور تمام سامان ڈوب گیا، میں ایک تختے پر بہتا ہوا چلا، موج نے مجھے ایک پہاڑ تک پہنچایا دیا، میں جب پہاڑ پر پہنچا تو ایک موج آئی جس نے پھر دریا میں پھینک دیا، پھر مجھے پہاڑ تک لے گئی۔ اسی طرح کئی مرتبہ میں نے تھپیڑے کھائے، آخر ساحل تک پہنچ گیا اور شکر خدا بجا لایا، لیکن دریا کے کنارے حیران و پریشان پھرتا رہا۔ ناگاہ ایک شیر نظر آیا جو میری طرف جھپٹا، میں جان سے نا امید ہو گیا اور ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے دعا کی خدا بندہ میں تیرا بندہ اور تیرے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں، تو نے مجھے ڈوبنے سے بچایا تو کیا اب شیر کو مجھ پر مسلط فرمائے گا؟ پھر میرے دل میں کسی نے ڈال دیا، میں نے شیر سے کہا کہ میں سفینہ پیغمبر خدا کا غلام ہوں، میں سفینہ پیغمبر خدا کا غلام ہوں۔ حضرت کی حرمت ان کے غلام کے حق میں بجا لا۔ واللہ اتنا کہتے ہی اس نے دھاڑنا بند کیا اور لومڑی کے مانند میرے پاس آیا اور اپنا منہ کبھی میرے دائیں پیر پر کبھی بائیں پیر پر ملتا تھا، پھر لیٹ گیا اور مجھے اشارہ کیا کہ پشت پر سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو گیا تو بہت جلد مجھے ایک جزیرے میں لے گیا جس میں بہت سے میوے دار درخت اور شیریں پانی کا چشمہ تھا۔ پھر اترنے کا اشارہ کیا، میں اس کی پشت سے نیچے اترا، وہ میرے پہلو میں کھڑا ہو گیا، میں نے وہاں کے پھل کھائے، پانی پیا اور چند بڑے پتے توڑ کر اپنی سطر پوشی کی اور انہی پتوں سے ایک تھیلا بنایا جس میں درختوں کے پھل بھر لیے اور اپنے کپڑوں کو پانی سے تر کر لیا تاکہ اگر پیاسا ہوں تو انہی کو نچوڑ کر پی لوں۔ میں ان کاموں سے فارغ ہوا تو پھر وہ اسی طرح لیٹ گیا، میں اس کی پشت پر سوار ہوا تو اس نے مجھے دوسرے راستے سے دریا کے کنارے پہنچایا۔ وہاں دریا کے بیچ میں کشتی جا رہی تھی، میں نے اپنے کپڑے کو ہلایا، کشتی والوں نے مجھے دیکھ لیا اور کشتی قریب لائے تو مجھے شیر پر سوار دیکھا، بہت تعجب کیا اور خدا کی تسبیح و تحلیل کرنے لگے۔ مجھ سے پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان؟ میں نے کہا میں سفینہ رسول خدا کا غلام ہوں اور یہ شیر حضرت کے حق کی رعایت کے سبب
میرا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ ان لوگوں نے جب حضرت کا نام سنا تو کشتی کو کنارے لائے اور لنگر ڈال دیا۔ دو شخصوں کو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھا کر میرے پاس بھیجا اور میرے پہننے کے لیے کپڑے بھی بھیجے۔ میں شیر کی پشت سے اترا اور ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ان دونوں آدمیوں نے کپڑے میرے پاس پھینک دیے۔ میں نے کپڑوں کو پہنا، پھر ان میں سے ایک نے کہا آؤ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ تاکہ تم کو کشتی تک پہنچا دوں۔ ممکن ہے کہ شیر حضرت کے حق کی رعایت ان کی امت کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ پھر میں شیر کے پاس گیا اور کہا خدا تجھ کو رسول اللہ کے بارے میں جزائے خیر دے۔ یہ سن کر واللہ شیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ میں کشتی میں سوار ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسری روایت میں کہ حضرت نے سفینہ کو ایک خط دے کر یمن روانہ فرمایا تھا کہ معاذ کو پہنچا دیں۔ انہوں نے اثنائے راہ میں شیر کو دیکھا کہ راستے کے درمیان میں بیٹھا ہے۔ وہ ڈرے اور بولے کہ میں رسول خدا کا قاصد ہوں اور حضرت کا خط معاذ کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر شیر تیر کی طرح ان کے سامنے سے دوڑتا ہوا دور چلا گیا۔ سفینہ چلے گئے۔ واپسی پر پھر ایسا ہی ہوا۔ جب سفینہ نے جناب رسول خدا سے یہ قصہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ اس نے کہا تھا کہ رسول خدا کیسے ہیں، اور واپسی پر کہا تھا کہ حضرت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ 25واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ کسی سفر میں جا رہا تھا کہ راستے میں میرا اونٹ بیٹھ گیا اور میں قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضرت قافلے کے پیچھے واپس آئے اور اپنے ناقے سے اترے، اپنے لوٹے سے پانی منہ میں لے کر میرے اونٹ پر ڈال دیا اور فرمایا اٹھ۔ تو اس نے حضرت کے اعجاز سے مثل ہرن کی جست کی۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ سوار ہو۔ میں سوار ہو کر حضرت کے ساتھ ساتھ چلا۔ وہ اس قدر تیز رفتار ہو گیا تھا کہ حضرت کا ناقہ غصبہ اس سے تیز نہیں چلتا تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ اس اونٹ کو میرے ہاتھ نہیں بیچو گے؟ میں نے عرض کی یہ حضور ہی کا ہے۔ حضرت نے فرمایا قیمت لے لو۔ پھر 100 درہم میں مجھ سے خرید لیا۔ مدینہ پہنچے تو میں نے اونٹ کو حاضر خدمت کیا۔ حضرت نے انس سے فرمایا کہ 100 درہم عمار کو دے دو اور اونٹ بھی انہی کو واپس دے دو کہ یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ ہے۔ 26واں معجزہ راوندی نے بسند معتبر جابر سے روایت کی کہ حضرت نے عتبہ پسر ابو لہب کے لیے بددعا کی کہ خدا کسی درندے کو تجھ پر مسلط فرمائے۔ ایک روز حضرت چند صحابہ کے ساتھ مکے سے کہیں باہر گئے۔ آپ سے پہلے عتبہ وہاں پہنچ گیا تھا اور لمبی گھاسوں میں چھپا ہوا تھا کہ رات کو حضرت کو ہلاک کرے۔ ہم کو اس کی خبر نہ تھی۔ رات ہوئی تو ایک شیر عتبہ کو پکڑ کر حضرت کی قیام گاہ پر آیا اور چلایا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے بازبان فصیح کہا کہ یہ عتبہ بن ابی لہب ہے، مکہ سے تنہا آئے تھے تاکہ حضرت کو قتل کرے۔ پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا اور اس کا گوشت بالکل نہ کھایا۔ 27واں معجزہ راوندی نے سلمان سے روایت کی کہ ایک روز ہم لوگ حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور کہا اے محمد مجھے بتاؤ کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے تاکہ میں سمجھوں کہ تم سچے ہو اور ایمان لاؤں اور اطاعت کروں۔ حضرت نے امیر المومنین سے فرمایا کہ تم بتا دو۔ حضرت امیر نے اس کی ناکے کی مہار پکڑی اور اس کے شکم پر اپنا دست مبارک پھیرا اور بسوئے آسمان نظر کی اور فرمایا خدا بندہ میں تجھ سے محمد و آل محمد اور تیرے اسماء حسنہ اور کلمات تامہ کے حق سے سوال کرتا ہوں کہ اس ناکے کو گویا کر دے تاکہ وہ خود مجھے بتا دے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ سن کر اونٹنی بقدرت خدا بولی یا امیر المومنین ایک روز یہ عربی مجھ پر سوار ہو کر اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھنے گیا۔ جب وادی الخسک میں پہنچا میری پشت سے اتر کر مجھے بٹھایا اور میرے ساتھ جمع کیا۔ یہ سنتے ہی عربی بول اٹھا اے لوگوں بتاؤ ان میں کون پیغمبر ہیں؟ لوگوں نے حضرت کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ پیغمبر ہے اور جن سے اونٹنی باتیں کر رہی ہے وہ ان کے بھائی اور وصی ہیں۔ یہ سن کر عربی نے کلمہ شہادتین پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور حضرت سے التجا کی کہ آپ دعا کریں کہ اس اونٹنی کا حمل ضائع ہو جائے اور یہ رسوائی دور ہو جائے۔ حضرت نے دعا کی تو ایسا ہی ہوا اور عربی کا اسلام نیک رہا۔ 28واں معجزہ راوندی اور ابن شہر عاشوب نے جناب ابو ذر سے روایت کی کہ ایک روز میں حضرت کی خدمت میں گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری بکریاں کیا ہوئیں؟ میں نے عرض کی ان کا قصہ عجیب ہے۔ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا کہ بھیڑیے نے ان کے گلے پر حملہ کیا
اور ایک بچہ ان سے لے گیا۔ میں نے نماز کو قطع نہ کیا، ناگہاں ایک شیر آیا اور بچے کو اس سے چھین کر گلے میں پہنچا دیا اور مجھ کو آواز دی کہ اے ابو ذر، اپنی عبادت میں مشغول رہو، کیونکہ خدا نے تمہارے گلے کی حفاظت کے لیے مجھے تعینات فرمایا ہے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا، شیر نے مجھ سے کہا کہ حضور سرور عالم کو مطلع کر دینا کہ خدا نے آپ کے مصائب اور آپ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے کی عزت افزائی کی اور اس کی بکریوں کی حفاظت کے لیے شیر کو مقرر فرمایا۔ یہ سن کر اور لوگوں نے جو موجود تھے تعجب کیا۔ 29واں معجزہ، ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ حضرت نے روز عرفہ خطبہ پڑھا اور لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنا اونٹ فقیروں کو دے دیا۔ آپ نے ناقے کو دیکھا اور فرمایا یہ فقیروں سے میرے واسطے خرید لو۔ وہ خرید لیا گیا۔ وہ رات کو حضرت کے حجرے کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا خدا تجھ کو مبارک قرار دے۔ ناقہ بولا میں اپنے مالکوں کے پاس سے بھاگ کر صحرا میں چلا گیا تھا، وہاں کی گھاسیں کھاتا تھا۔ وہاں کے حیوانات مجھ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ رسول اللہ کا ناقہ ہے۔ حضرت نے پوچھا تیرے مالک کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غصبہ۔ تو حضرت نے اس اونٹ کا نام غصبہ رکھ دیا۔ جب حضرت کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو وہ ناقہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا مجھے کس پر چھوڑتے ہیں اور اپنے بعد کس سے میری سفارش فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا خدا تجھے برکت دے، میں نے تجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا، وہ دنیا و آخرت میں تجھ پر سوار ہوں گی۔ حضرت کی وفات کی بعد وہ ایک رات جناب فاطمہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اے شہزادی، آپ پر میرا سلام ہو، اب میری وفات کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ حضرت کے بعد سے مجھے دانا پانی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ غرض دوسرے روز اس نے دنیا کو ترک کر کے عقبہ کی راحت اختیار کی۔ 30واں معجزہ، ابن شہر عاشوب نے جابر انصاری اور عبادہ بن صامت سے روایت کی کہ ایک باغ بنی نجار میں ایک اونٹ بہت سرکش داخل ہو گیا تھا اور جو شخص اس باغ میں جاتا وہ اس کو زخمی کر دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت اس میں گئے اور اس اونٹ کو بلایا، وہ فوراً حاضر خدمت ہوا اور منہ زمین پر ملنے لگا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس کی مہار باندھ کر اس کے مالک کے حوالے کیا۔ صحابہ نے کہا یا حضرت، حیوانات آپ کی پیغمبری سے واقف ہیں۔ حضرت نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ پہچانتی ہو سوائے ابو جہل اور تمام کافروں کے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کو زیادہ مناسب ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا کہ میں تو مر جاؤں گا، سجدہ اس کو کرو جو ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ زندہ رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا۔ 31واں معجزہ، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ 10 یہودی بحث و تہمیز کے لیے حضرت کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ سوالات کریں۔ ناگہاں ایک عربی آیا جو اپنا عصا اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے تھا، جس کے سرے پر شامی بندھی ہوئی تھی، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ حضرت نے فرمایا یہ یہودی تم سے پہلے آئے ہیں، کیا تم کو گوارا ہے کہ میں پہلے ان کے سوالوں کا جواب دے دوں؟ عربی نے کہا میں مسافر ہوں اور یہ لوگ اسی شہر کے باشندے اور اہل کتاب ہیں اور آپ کے ساتھ قومیت میں شریک ہیں۔ اگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو جائے تو میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا اور احتمال ہو سکتا ہے کہ سازش ہو، اور میں جب تک کوئی کھلا ہوا معجزہ نہ دیکھ لوں قانع نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ وہ حضرت آئے تو عربی نے کہا کہ ان کو کس لیے بلائے؟ مجھے تو آپ سے کام ہے۔ فرمایا تو مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور علی صاحب بیان شافی اور علم رکھنے والے ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں اور وہ اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص علم و حکمت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دروازے سے آئے۔ پھر بآواز بلند ارشاد فرمایا کہ جو شخص آدم کو ان کی جلالت میں، شیس کو ان کی حکمت میں، ادریس کو ان کی بزرگی میں، نوح کو شکر اور ان کی عبادت میں، ابراہیم کو وفا اور ان کی خلت میں، موسیٰ کو خدا کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے ساتھ جہاد کرنے میں، اور عیسیٰ کو خدا کی محبت اور مومنوں کے ساتھ دوستی میں دیکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ حضرت کے اس ارشاد سے مومنوں کے ایمان میں اور منافقوں کے نفاق میں اور ترقی ہو گئی۔ عربی نے کہا اے محمد، آپ اپنے پسر ام کی اس قدر مدح کرتے ہیں کیونکہ ان کی عزت و شرف آپ کی عزت و شرف کا باعث ہے۔ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ ہاں کوئی ایسا گواہی دے جس کی گواہی میں کسی کی غلطی اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ حضرت نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سوسمار جو تھیلے میں میری پیٹھ پر لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو باہر نکال تاکہ وہ میری رسالت اور میرے بھائی کی فضیلت پر گواہی دے۔
اس نے کہا میں نے اس کے گرفت کرنے میں بہت تکلیف اٹھائی اور بڑی محنت کی، مجھے خوف ہے کہ وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا وہ نہیں جائے گا، اگر چلا جائے تو یہی تیرے لیے میری تکذیب کو کافی ہے، اور اگر وہ حق کے ساتھ گواہی دے دے تو تجھ کو چاہیے کہ اس کو رہا کر دے، پھر تجھے محمد اس سے بہتر عوض دے گا۔ یہ سن کر اعرابی نے سوسمار کو تھیلے سے باہر نکالا اور زمین پر چھوڑ دیا۔ سوسمار نے حضرت کی طرف رخ کیا اور اپنا منہ حضرت کے قریب خاک پر ملنے لگا، پھر سر اٹھا کر بقدرت خدا گویا ہوا کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے برگزیدہ اور رسول ہے، بہترین انبیاء، بہترین خلائق اور خاتم المرسلین ہیں، اور مومنین کو جنت میں پہنچانے والے ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی علی بن ابی طالب ایسے ہی ہیں جیسی آپ نے ان کی توصیف فرمائی ہے، اور ان کی فضیلت وہی ہے جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ ان کے محب جنت میں باوقار اور ان کے دشمن جہنم میں ہمیشہ معذوب رہیں گے۔ یہ سن کر اعرابی رونے لگا اور کہا یا رسول اللہ میں بھی وہی گواہی دیتا ہوں جو اس جانور نے دی ہے، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ دیکھ اور سن لیا جس کے بعد بغیر ایمان کے چارہ نہیں ہے۔ اس اعرابی نے یہودیوں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اگر اس معجزے کے دیکھنے کے بعد اور معجزہ طلب کرتے ہو، اگر ایسی واضح نشانی کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہوگے۔ آخر وہ یہودی بھی ایمان لائے اور کہا اے سوسمار تو نے اپنی تعظیم کا حق ہم پر ثابت کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اے عربی اس حیوان کو رہا کر دے، کیونکہ خدا و رسول اور برادر رسول پر ایمان لایا ہے۔ ایسا جانور مناسب نہیں ہے کہ قید میں رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے جنس کے حیوانوں پر سردار رہے۔ اگر تو اس کو رہا کر دے گا تو خدا تجھ کو اس سے بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ سوسمار نے کہا یا رسول اللہ اس کا عوض مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں ادا کروں گا۔ عربی نے کہا کیا عوض دے گا؟ اس نے کہا چلو میرے ساتھ اس سوراخ تک جہاں سے تم نے مجھے پکڑا ہے، 10,000 اشرفی اور 8 لاکھ درہم وہاں سے لے آؤ۔ عربی نے کہا ان تمام لوگوں نے سن لیا اور یہ صاحب قوت ہے، میں تھکا ہوا اور بیمار ہوں کیونکہ دور سے سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہوں، یہ لوگ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے اور وہ خزانہ لے لیں گے۔ سوسمار نے کہا خدا نے وہ خزانہ میرے عوض میں تیرے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ کسی کو اس پر متصرف نہ ہونے دے گا۔ یہ سن کر اعرابی تیزی سے چلا اور منافقوں کا گروہ بھی جو اس مجلس میں حاضر تھا روانہ ہو کر پہلے پہنچ گیا۔ ان میں سے جو شخص اس سوراخ میں ہاتھ ڈالتا ایک بڑا سانپ اس میں سے نکل کر اس کو مار ڈالتا۔ جب وہ اعرابی وہاں پہنچا اس سانپ نے اس سے کہا خدا نے مجھے تیرے مال کی حفاظت کے لیے موکل فرمایا تھا، میں نے ان سب کو تیری خاطر ہلاک کر دیا۔ عربی نے ان تمام دینار و درہموں کو نکالا لیکن اس کے لیے لے جانا دشوار تھا۔ سانپ نے کہا کہ میں اپنی کمر سے رسی کھول اس کا ایک سرا ان دونوں تھیلیوں پر اور ایک سرا میری دم میں باندھ دے، میں ان کو کھینچ کر تیرے گھر پہنچا دوں گا اور میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ عربی نے ایسے ہی کیا اور سانپ نے اس مال کو اس کے گھر پہنچا دیا اور ہمیشہ اس مال کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ عربی نے اس مال سے باغات اور زمینیں خرید لیں۔ جب وہ مال ختم ہو گیا تو وہ سانپ واپس چلا گیا۔ اس بیان کے ساتھ ہی 18واں باب ان معجزات کا بیان جو شیرخوار بچوں اور حیوانات میں ظاہر ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 37 کا اختتام کرتے ہیں اور اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 38 کا آغاز 19ویں باب سے کریں گے انشاءاللہ۔